وزیر دلے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ۔ میں عبد القادر جیلانی آقا کا غلام ہو کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر چاند میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، ستاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، سیاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، کہکشاؤں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ تم میرے علم کو سمجھ نہیں سکتے، آقا کے علم کو کیسے سمجھو گے؟ میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، وہ ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ آقا نے فقط آیات کو نہیں دیکھا، آقا نے فقط آیات کو نہیں دیکھا، وہ تو آیات کو دیکھتے ہیں۔ آقا عین ذات کو دیکھتے ہیں، عین ذات کو دیکھتے ہیں، عین ذات کو دیکھتے ہیں۔ اور جب آقا عین ذات کو دیکھتے ہیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہو جاتا ہے؟ مجھے کہنے دو، میں نہیں کہتا، بریلی کا محدث کہتا ہے، بریلی کا کلندر کہتا ہے۔ ارے اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہیچ بات تم پہ کروڑوں درود۔ By Allah, I can say with confidence, I believe in Ahlul Sunnati wal Jama'ah, not because of superstitious beliefs, not because I follow the awliya Allah or the miracles of awliya Allah. I believe in this Aqidah because I believe this Aqidah is the only Aqidah which is proven from the Quran, which is proven from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is the Aqidah in which I have confidence when I give da'wah to non-Muslims. This is the Aqidah. When I give da'wah to non-Muslims, I have confidence because in my claim there will never be a contradiction. And when I was a follower of that manhaj, that was about 16-17 years ago, and at that time I thought only India, Pakistan are Sunnis and Gyarvi and Miladi people, all Arab world, they do not believe in Mawlid and all of this. But when I studied in Syria, when I met the ulama of Syria, then I traveled to Masr, when I met the shuyukh, by Allah, in the entire world you will find Ahlul Sunnati wal Jama'ah. We are in majority in the entire world, and our claims are very clear. Whenever we speak to non-Muslims, all the objections are against the claims of the deviants. They can never win us in a debate. Whenever we get stuck in a debate, it is because of these deviants, because of the kind of claims that they have made. And that's where there are contradictions. We cannot answer them. اے جبریل، ہماری دعا کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیے، التجا کیجئے، مولا ظالموں کا ظلم ختم ہو اور قدس شریف آزاد ہو جائے، بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ مولا آزادی دکھا دے، آزادی دکھا دے، آزادی دکھا دے۔ کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی طارق بن زیاد دے دے، کوئی طارق بن زیاد دے دے، کوئی ایوبی بھیج دے، کوئی ایوبی بھیج دے، کوئی ایوبی بھیج دے، مولا بھیج دے، کوئی نور الدین زنگی بھیج دے، کوئی نور الدین زنگی بھیج دے۔ مولا قدس آزاد فرما، آزاد فرما، آزاد فرما، مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد فرما۔ مولا مولا کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں، کتابوں سے دلائل دوں، تصور میں انہیں لاؤں۔ کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے؟ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے، میرے دل کی ہے یہی آرزو، دن رات اسے دیکھا کرو۔ صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی کتھا زلفوں کا ساون دیکھ کر۔ کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ یہ ان کے زلفوں کا اثر ہے، لوگ قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جان مارتے ہیں۔ جنت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی، جنت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔
قرآن کی تلاوت دنیا میں ہوتی ہے، دارل عمل ہے، وہ دارل جزا ہے، وہاں جزا ملتی ہے، لیکن 2 صورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی، 2 صورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، ان 2 صورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی۔ کہا کیوں ہوگی؟ جنت تو دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے۔ کہا اس لیے کیونکہ ان 2 صورتوں میں حضور کے حسن کا ذکر ہے، حضور کی نعتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں۔ کہا لیکن کیا انہیں ثواب ملے گا جنت میں؟ جب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو انہیں ثواب ملے گا؟ کہا ثواب تو ہے نہیں ہے نا، وہ دارالعمل نہیں، دارالجزا ہے۔ تو کہا پھر تلاوت کیوں کریں گے؟ کہا اس لیے ثواب تو نہیں ملے گا، مزہ بہت آئے گا، مزہ بہت آئے گا، مزہ بہت آئے گا۔ کہا جنت میں بھی کسی اور مزے کی ضرورت ہے، وہاں بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ کہا ساری نعمتیں ہیں لیکن جنت کی کوئی نعمت بھی حسن مصطفیٰ جیسا مزہ نہیں دے سکتی۔ جو مزہ حسن مصطفیٰ کو دیکھنے میں ملتا ہے جنت میں بھی صدیق اکبر کیا سارے عاشق حسن مصطفیٰ کو دیکھا کریں گے۔ ایسے حسین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ صدا جیو صدا جیو نہ یوں کسی پہ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی گدھا زلفوں کا ساون دیکھ کر۔ ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور پھر جس نے 1400 سال بعد دیکھا اس نے کیا کہا؟ وہ چند بدر شاشانی بد چمکے لاٹھ نورانی کالی زلفت اک مستانی مخمور رکھی مد بڑی۔ اس نے کہا اج سکھ میں طرح دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ جس نے دور سے دیکھا اس نے کیا کہا؟ جس نے قریب سے دیکھا اس نے کیا کہا؟ ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا یتلألؤ وجهه کتلألؤ القمر لیلۃ البدر، ارے ایسا نورانی جگمگاتا چہرہ جیسا 14ویں کا چاند ہو۔ ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، کہا ایسا خوبصورت ہے کہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے، ایسا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ ملائکہ کا ایمان بہت بلند، انبیاء کا ایمان بہت عرفہ بہت اعلیٰ، صحابہ کا ایمان بہت عرفہ بہت اعلیٰ، لیکن مجھ محمد کے نزدیک سب سے یونیک ایمان، سب سے عجیب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہے جو کبھی مجھے دیکھیں گے بھی نہیں، اور 1400 سال بعد آ کر میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان مال اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مجھ محمد کے نزدیک میرے ان عاشقوں کا ایمان سب سے عجیب ایمان ہے۔ یہ وہ سوتے ہیں جو بغیر دیکھے گئے، تم نے دیکھا بھی نہیں اور ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ تمہارے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو بس 7 مرات اور 7 مبارک ہو میرے ان عاشقوں کو کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میرے دیوانے ہو گئے۔ تم نے دیکھا بھی نہیں، تم نے دیکھا بھی نہیں۔ کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ یہ ان کے زلفوں کا اثر ہے، لوگ قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جان مارتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں نا لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انفی اتش و سخا کا اتم ہے گیسوے پاک ہے ابر کرم، ہے گیسوے پاک ہے ابر کرم، پر سنہار رم جم تو بھونڈ ادھر بھی گرا جانا۔ یہ سبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا
میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، تمہارے بڑے بڑے مناظروں سے ہماری ڈسکشن ہو چکی، ہماری ڈیبیٹ ہو چکی، جب بھی ہم نے ثابت کیا حضور نور ہیں، انہوں نے کہا نور نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دلیل دو، دلائل دیتے ہیں بشریت کے، ارے بشریت تو ہم بھی مانتے ہیں، تم کوئی ایک دلیل دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو محبوب تم نور نہیں ہو، تم نور نہیں ہو۔ آج ممبئی کی سرزمین پہ اس بات کو ایک مرتبہ پھر واضح کرتا ہوں اور یہ چیلنج کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم آسمان گر سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن گستاخ مصطفیٰ میرے آقا کے نور کے خلاف کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ ارے کوئی ایک آیت تو پیش کرو، آیت نہیں کوئی ایک حدیث تو پیش کرو، ہم تو بے شمار حدیث پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے پاس صحیح حدیث نہیں، کوئی ایک ضعیف حدیث تو پیش کر دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو یا حضور نے فرمایا ہو ہے میرے صحابہ لست بنور، میں نور نہیں ہوں۔ ہم نور ہونے کی ہزاروں دلیلیں پیش کرتے ہیں، تم ایک بھی نہیں پیش کر سکتے۔ ہم دنیا میں رہیں تو عقیدہ اہل سنت پر رہیں، دنیا سے جائیں تو یا اللہ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر کاربند رکھ، زندگی اور موت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نچھاور قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بگڑدہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانے شکستہ رات کشتی، بھگ کے خواجہ عثمان ہرونی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ اور ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا۔ وہ عشق والے پھر راز وفا کو فاش سر عام کر دیا، راز وفا کو فاش، یہ چشتیوں کی ایک خاص ایک ملنگوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے، جب اشک باتیں کرتے ہیں، جب آنسو باتیں کرتے ہیں، وہ عشق کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ضبط کریں لیکن ضبط کر نہیں پاتے کیونکہ زبان نہیں بولتی، آنسو بولتے ہیں، اور پھر آنسو کہتے ہیں، آنسو کو دیکھنے والے کہتے ہیں راز وفا کو فاش سر عام کر دیا، اشکوں کا ہو برا ہمیں بدنام کر۔ تم بتاؤ آخر کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو؟ تم کس طرح حضور کی طرح ہو؟ کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ الیاذ باللہ، کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں؟ کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے؟ ارے بدبخت انسان، نادان انسان، کیوں گستاخی کرتا ہے؟ عقل کے ناخن لے، دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے، اپنی عبادات کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے، تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں۔ کیوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، انا رسول اللہ۔ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں عبد القادر جیلانی آقا کا غلام ہو کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر چاند میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، ستاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، سیاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، کہکشاؤں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ تم میرے علم کو سمجھ نہیں سکتے، آقا کے علم کو کیسے سمجھو گے؟ میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا